تو انہوں نے حلوے کو نہیں چھوڑا ہے, وہاں ٹوٹ پڑا ہے. تو خاتون کی جس پر بھی انہوں نے حلوہ دیکھا ہوتا واقعات کو کیسے روکا جائے؟ لاہور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ جس میں چند مذہبی افراد نے ایک خاتون کو گھیر لیا. کیا اسلام ایسی اجازت دیتا ہے؟ جی ہاں, یہ بہت ہی دلخراش واقعہ تھا اور بہت ہی شور شرابہ ہے آج کل سوشل میڈیا پر کہ ایک خاتون نے عربک سٹائل میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے اس کے کپڑے پر, اور وہ فیشن تھا اور اس نے زیب تن کیا ہوا تھا. تو جس نے پکڑا تھا وہ بھی کوئی مولوی تھا, اور آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سفید چادر جو ہے اس کے سر پر ہیں, اور وہ بہت ہی جذبات میں آ کر جو ہے وہ فتوے بھی دے رہا ہے, اور وہ اس خاتون کو سر عام جو ہے وہ اس کی تذلیل بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ میں فتویٰ بھی دے رہا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اسلام اور قرآن کی توہین ہے, کیونکہ یہ الفاظ قرآن کے ہیں. تو اسلام جو ہے جب تک دیکھیں قرآن میں واضح طور پر نص موجود ہیں اور سنت میں ہمارے پاس دلائل موجود ہیں, اور اس حوالے سے ہمیں سختی سے منع کیا گیا کہ جب تک آپ جو ہے کسی چیز میں یقین حاصل نہیں کر لیتے اور تحقیق نہیں کرتے ہیں اور چھان بین نہیں کرتے, اس وقت تک آپ کسی بھی فیصلے کو سنانے کے اس میں حق میں نہیں ہوتے. اگر ایسا کیا تو پھر بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والا مولوی یا تکفیری سوچ رکھنے والے انسان نے جذبات میں آ کر عوام کو بھی بھڑکایا, اور اس نے ایک تماشا لگایا پوری دنیا میں. ایک معصوم خاتون کے ساتھ اس نے جو کیا وہ آپ اس کو ہراسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اور ان کی تذلیل بھی انہوں نے کی, اور جو کچھ کیا بہت بڑا جرم تھا اس کی طرف سے. تو یہ اسلام اس طرح کی چیزوں کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا. اچھا, ایسے واقعات بار بار پیش آتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس چیز کو کلچر ڈفرینس کہا گیا, کیونکہ عرب میں تو ایسے لباس پہنے جاتے ہیں, پاکستان میں ایسا رواج نہیں ہے. کیا اس وجہ سے ہوا؟ کلچرل ڈفرینس کا تو میں نہیں بتا سکوں گا, لیکن بات یہ ہے کہ جو اس نے کیا, مطلب جو خاتون نے پہنا ہو, تو اس نے کبھی بھی یہ سوچ کر نہیں پہنا ہوگا کہ یہ قرآن کے ساتھ مشابہت ہے. اور اس نے صرف یہ, آج کل تو یہی سوچتے ہیں نا کہ جو دوسروں سے ذرا ڈفرینس نظر آنے لگیں, یا کوئی ایسا لباس کی جس میں یونیک لگے اور سب متوجہ ہو جائیں, تو اس نے اس حساب سے پہنا ہے. لیکن میرے اپنے نقطۂ نظر سے کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی چیز مثلا قرآن سے مشابہت ہو, کیونکہ عربی کا لفظ ہو یا عربی کی زبان ہو, وہ ہمارے لیے محترم ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی, قرآن عربی میں اتری ہے, اور ہمارے لوگ کتنے وابستہ ہیں عربی کے ساتھ, اور عربی کے ہر کلمے کو بھی متبرک سمجھتے ہیں. تو ایک بندہ جو ہے وہ مجھے کہیں پر میں نے سنا بھی تھا سوشل میڈیا کے تھرو, وہ جب سعودی عرب گئے ہیں تو دیوار پر جو ہے وہ عربی کے کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے, تو اس نے سوچا کہ یہ دعا یہ کلمات ہے, تو جا کر اس نے چومنا شروع کر دیا. تو کسی نے کہا کہ آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ عربی میں لکھا ہوا ہے. تو اس نے مانا جانے کی کوشش کی, تو وہ بیت الخلا لکھا ہوا ہے. بیت الخلا یعنی واش روم, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کوئی بہت سارے واقعات پیش آئیں گے جیسے جہاں پر عربی لکھنے کی وجہ سے لوگوں نے چومنا شروع کر دیا اور احترام کرنا شروع کر دیا. تو ہمارے لوگوں کے دل میں عربی کے لیے ایک احترام موجود ہے, اور پھر ہمارا کلچرل الگ ہیں اور عرب کلچر الگ ہیں. تو اس حساب سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم یہاں پر کوئی کام کر رہے ہیں عربی کے حوالے سے یا رسم الخط کے حوالے سے, تو کوئی بھی ایسا کہیں سے بھی تاثر نہ جائیں کہ قرآن سے مشابہت ہو یا جو ہے وہ قرآن کی آیات کے بے حرمتی ہو. تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. ہاں یہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ماضی میں دیکھا جائے تو کلچر ڈفرینس کی وجہ سے نہیں, بہت سارے دوسرے اور وجوہات کی بنا پر بہت سارے لوگوں کا قتل بھی ہوا, یہاں پہ چرچ جلائے گئے. بالکل. اور اس طرح کے واقعات, اور خصوصاً مذہبی جب یہ کام کرتے ہیں تو دوسرے جو افراد سیکولر افراد ہیں, لیبرل مائنڈ کے لوگ ہیں, انہوں نے مذہبیوں کو اس وقت بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا. اور جب کوئی سیکولر مذہبیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو وہ ان افراد کے اوپر سوال نہیں اٹھاتے, بلکہ وہ مذہب کے اوپر اٹھاتے ہیں, وہ اسلام کے اوپر اٹھاتے ہیں. تو اب ایسے واقعات کو کیسے روکا جائے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جو کچھ ہمارے ملک میں مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی ہے اب تک, اور جتنے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے, اس میں صرف ایک گروہ ہی جو ہے وہ شامل ہے کہ جن کا کام ازل سے ہی اب تک جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے مذہب کا استعمال کیا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے.
اپنے انا کو پورا کرنے کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور ان کے ہاں صرف تشدد کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تعصب، تشدد، تکفیری اور ذہنیت جو ہے ان کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ نے جیسے کہا کہ ماضی میں بہت سارے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے، اور جیسے چرچ کا جلایا جانا، تو اس وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ بدنام ہوتے ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے. اور حالانکہ ایسا کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، باقی جتنے یہاں پر باقی مسالے کے لوگ بھی ہیں، وہ سب آپس میں امن و امان میں رہنے، ایک ساتھ رہنے اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے اور کی تلقین بھی کرتے ہیں. علماء کرام ایک دوسرے کے ساتھ متحد بھی رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ اتحاد راز نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں کہ بد امنی رہیں، اور نہیں معلوم کہ ان کو کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے اور ان لوگوں کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی اس ملک میں کہیں سے بھی امن آتا ہے یا امن قائم ہونے لگتا ہے تو ان کو چین نہیں آتا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی کہیں سے بھی مذہب کا استعمال کر کے یہ لوگ جو ہے وہ فساد پھیلاتے ہیں. شاید ان کی روٹی پانی اسی میں ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر روز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے حالات کھڑے کرتے ہیں کہ شیعہ سنی کے بیچ میں دشمنی، اس طرح سے کسی پر بھی جو ہے وہ صحابہ یا کسی امہات المومنین کے توہین کے جو ہے وہ اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں، اس کو قتل جو ہے وہ جائز قرار دیتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کا قتل ہوا ہے اب تک. میرے خیال میں ان کو فی الفور جب تک نہ روکے اس وقت تک اس طرح کے واقعات جو ہے وہ نہیں رکیں گے. اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ اسلام تشدد کی کوئی تعلیم نہیں دیتا. بالکل. لیکن چند افراد خود یہ کام خود سے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی عالمی ایجنڈا، کوئی ایسے افراد جو باقاعدہ اپنے مقاصد کے لیے ایسے افراد کو استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. عالمی طور پر آپ دیکھیں تو اسلام دشمن قوتیں جو ہے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. پہلے انہوں نے خود حربہ استعمال کیا مختلف طریقوں سے، پھر تعلیمی اداروں کے ذریعے، پھر خواتین کو استعمال کر کے. ابھی 8 مارچ ویسے بھی آنے والے، تو آپ دیکھیں گے وہاں پر میرے جسم میری مرضی کے نعرے بھی لگیں گے. تو یہ سارے عالمی دشمن جو ہے وہ استعمار، جسے آپ کہہ سکتے ہیں طاغوت، آپ کہہ سکتے ہیں دشمنان اسلام آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے طبقوں میں آ کر ایسے کمزور لوگوں کو پیسے دیتے ہیں یا ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور ان کو ٹرین بھی کرتے ہیں کہ ان کا چیلنج کیا ہے، ان کے لیے ٹاسک کیا ہے، اس نے کہاں آگ لگانا ہے اور کیا اس نے بیان دینا ہے، اور کس طرح سے یہاں پر اس ملک میں یا آپ کسی بھی اسلامی ملک کو لے لیں، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو امن نہیں ہے. دیکھیں غیر اسلامی ممالک میں ساری جگہوں پر آپ کو امن ملیں گے، یہاں پر امن نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ استعماری طاقتیں جو ہے وہ اس کام میں ملوث ہیں، اور وہ ہمیشہ سے یہ کام کرتے آئے ہیں. دوسری بات، جو افراد مذہب کا نعرہ لگاتے ہیں، تو اس واقعے نے ثابت کیا وہ افراد خود مذہبی نہیں ہیں. اگر وہ مذہبی ہوتا کم از کم قرآن پڑھنا تو آتا ہے ان کو. بالکل. مطلب انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ آیت تو نہیں تھی. اگر وہ قرآن پڑھنے والے ہوتے، سمجھنا دور کی بات، صرف پڑھنے والے ہوتے تو کم از کم یہ واقعہ پیش نہ آتا. ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے غیرت اتنی ہے نا کہ بس صبر نہیں کرو. غیرت اتنی ہے کہ اگر صحابہ کے نام پر، اگر قرآن کے نام پر کہیں پر بھی کوئی اس طرح کی خبر آ جاتی ہے جس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتا، سر پیر نہیں ہوتا، بھائی کہ خبر کہاں سے آئی ہے، کس نے کیا، اس میں کودنے کے لیے تیار ہے. اور تعلیم آپ دیکھیں قرآن سے، اگر ان کو کلمہ پوچھیں گے تو ان کو کلمہ بھی صحیح نہیں آئے گا. حالانکہ یہ جو جس نے فتویٰ لگایا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ مفتی تھا، اور اس نے یہ فتویٰ لگایا اس خاتون پر، اور سر عام اس کی جو ہے وہ تذلیل کی انہوں نے. وہاں پر لفظ حلو لکھا ہوا تھا اس کپڑے پر جو ہے. حلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ شیرین کو کہہ سکتے ہیں آپ، شیرینی کو کہتے ہیں، سویٹ کو کہہ سکتے ہیں. تو ملے جو ہے نا جہاں پر بھی حلوہ دیکھا انہوں نے تو انہوں نے حلوے کو نہیں چھوڑا ہے، وہاں ٹوٹ پڑا ہے. تو خاتون کی جس پر بھی انہوں نے حلوہ دیکھا ہوتا تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پر بھی حلوہ دیکھا ہوا ہے، تو رائے مذاق میں نے یہ بات کہی تھی. لیکن جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہمارا امیج جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ ہوا، مسلمان ممالک میں یہ ہوا، یہ بہت جو ہے وہ بہت برا اثر مرتب کریں گے ہمارے ملک پر، ہمارے جو ہے تعلقات، بین الاقوامی تعلقات ہے اس پر. اور جب ہمارے ملک کے لوگ دوسری جگہ پر جائیں گے تو لوگ اس چیز کو ان کے ذہن میں جو ہے وہ پہلے سے رکھے ہوئے، تو اس وجہ سے وہ بدنام بھی ہوں گے، ان کو باتیں بھی سننے کو ملیں گے. تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے جب تک. لیکن اس واقعے میں بھی آپ ایک وہ دکاندار جس نے اس خاتون کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو شاباش بنتا ہے. اور اسی طرح اس پولیس آفیسر خاتون کا بھی سراہنا بنتا ہے. ابھی اس کے خلاف بھی بہت سارے پروپیگنڈے چل رہے ہیں. جی ہاں میں نے دیکھا بھی تھا کہ جس نے روکنے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف بھی لوگوں نے کافی پروپیگنڈا کیا. اور
عین ممکن تھا کہ اگر وہاں پر پولیس بر وقت نہ پہنچتی اور وہ بندہ جس نے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اگر وہ یہ کام مزاحمت نہ کرتا تو شاید اور جس طرح کے اس طرح سے واقعات پیش آئے ہیں کہ جہاں پر جس طرح کی ملا گیری وہاں پر کام آئے. بالکل سری لنکا میں اب ہوا. اب خود پاکستان میں بھی اس طرح کے کئی واقعات ہوئے کہ پولیس کے آنے سے پہلے انہوں نے کام تمام کر دیا. انہوں نے سوچ کہ شریعت ہمارے ہاتھ میں ہے اور حد بھی جاری ہم نے کرنی ہے اور مفتی یہاں پر ملا موجود ہیں اور عوام کو اشتغال کرنا ہے انہوں نے اور ان کو وہ کر کے وہاں پر جو ہے وہ کام پورا ہونا تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ پولیس پہنچی اور وہ خاتون قابل داد ہیں, قابل تحسین ہے جس نے یہ کام کیا اور جرأت اور بہادری کا انہوں نے ایک وہ قائم کیا, بالکل مظاہرہ بھی کیا اور خاتون کو باقاعدہ طور پر ان درندوں سے بچایا. انہوں نے بچا کر ان کو محفوظ جگہ پر منتقل کیا. اس کے بعد جا کر پھر یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی کہ وہ حلف لکھا ہوا تھا, کوئی قرآن آیت نہیں تھی. اچھا, کچھ لوگ اس چیز پہ بھی زیادہ تنقید کر رہے ہیں. اس واقعے کے بعد جو ہے نا ان افراد کو معافی مانگنا چاہیے اور ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے نا قانون ایکشن میں آنا چاہیے تھا, لیکن ہوا ایسا نہیں بلکہ وہ خاتون خود معافی مانگ رہے لوگوں سے. اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. میں نے جب دیکھا کہ خاتون جو ہے وہ دو ملاؤں کے بیچ میں بیٹھ کر معافی مانگ رہی ہے کہ میں نے غلطی کی. بھائی کس بات پر آپ معافی مانگ رہی ہے؟ معافی تو غلطی پر جرم پر مانگی جاتی ہے. اس نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے, اس نے کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے. اور میں تو کہنا چاہوں گا جنہوں نے غلطی کیا وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو وہاں پر. اچھا یہ بھی بڑی بات ہے کہ دیکھیں ایک غیر محرم جو ہے وہ نامرد, ان کو اگر مرد نہیں کہہ سکتے آپ نامرد ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ملائیں بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں, وہ اپنے ماں بہن کے بارے میں کیا سوچیں گے اگر ان کی ماں بہن کے ساتھ اگر اس طرح سے ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں سوچے گا. ایک غیر مند انسان کبھی بھی نہیں سوچے اس کی ماں بہن کا جس طرح سے تماشا ہو پوری دنیا میں, جس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, جس سے کوئی جرم ہی نہیں ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ معافی تو ان خبیثوں کو مانگنے چاہیے جنہوں نے اس طرح کے مظاہرہ کر کے کسی کی حد کی حرمت کی ہے اور عزت کو انہوں نے تار کیا ہے اور تماشا بنایا اس کا. تو ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی, ان ملاؤں کو. اور جو FIR ابھی کاٹنے کے لیے کل مشاورت بھی انہوں نے کیا تھا, آپ نے شاید دیکھے ہوں گے فوٹیج, کہ جس میں مشورت کر رہے تھے آپس میں کہ اب اس خاتون پر ہمیں وہ کر FIR کاٹنے چاہیے نہیں کاٹنے چاہیے. تو کہہ رہے تھے کاٹنے چاہیے. کیوں کٹوانے چاہیے؟ اس لیے کہ یہ مشابہت ہے اس میں قرآن کے ساتھ, یہ کم علمی اور جاہلیت کی علامت ہے. بالکل اور یہ بہت افسوسناک ہے سب کے لیے. اچھا, ایک اور بات, یہ جو خاتون معافی مانگ رہی, اس بارے میں باقاعدہ انٹرویو دیا اس خاتون آفیسر نے, تو وہ کہہ رہے کہ میں مجبور تھی کہ ان کو جو ہے نا ایک ویڈیو ایسا ریکارڈ کرے کہ جس میں وہ معافی مانگ رہے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ پریشر تھا. جی بالکل. جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک نیکسٹ کمنگ جو ہے نا اب لانگ ٹائم کے لیے اس کی سیفٹی کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ عدالت نے اسے بری ذمہ قرار دیا اور باہر میں آپ کو پہلے ہم نے بات کی نا کہ پریشر دباؤ جب یہ ڈالتے ہیں تو یہ صرف چند لوگ نہیں ہوتے ہیں, دباؤ پیچھے سے ان کی جو پوری قوت ہے وہ دباؤ ڈالتے ہیں. اور کسی بھی بڑے سے بڑے ادارے کو دباؤ کے ذریعے یہ لوگ پریشر میں لا سکتے ہیں اور ان کو کسی بھی حکم کو چینج کرنے یا قانون کو چینج کرنے یا لا کو یا بل کو چینج کرنے اور اس کو تبدیل کرنے کی طاقت ہے ان کے پاس. آپ پیچھے آپ دیکھیں وہ بل جو کہ پاس ہوا تھا, اور بہت سارے ایسے بل میں تذکر نہیں کروں گا کیونکہ مذہبی معاملہ ہے اس میں, تو ان میں انہوں نے کیا کیا کہ آج پاس ہو گیا تو کل پریشر کر کے انہوں نے کیا کیا اس کو وہ کر دیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں انہوں نے پریشر میں اور دباؤ میں آ کر اپنے کام کروائے. اور آپ دیکھیں دندناتے پھرتے ہی لوگ جیل میں جاتے ہیں, اگلے دن دباؤ کے ہی ذریعے ان کو چھڑوا جاتے ہیں نا. اپنے بندے ہوں تو چھڑوا دیتے ہیں, دوسرے کے بندہ اگر چھوڑ دے تو اس کو مار دیتے ہیں. یہ طریقہ کار اب تک چل رہا ہے ان کا. مائٹ از رائٹ والا قانون ہی ایسا ہی ہے کہ لاٹھی اس کی بینس, وہ جو اس کی اس کا میں طاقت ہو وہی چلتا ہے بس.